یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں عامر حسین صدیقی سے۔ انڈین ایئر فورس آج اپنی 91ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج پریاگراج کے بمرولی ایئر فورس اسٹیشن پر ایک پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ایئر چیف مارشل وی کے چودھری، پی وی ایس ایم، اے وی ایس ایم، وی ایم، اے ڈی سی، چیف آف ایئر اسٹاف سی اے ایس، چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس، فضائیہ کے سابقہ چیف اسٹاف افسران اور معزز شہریوں نے پریڈ کا جائزہ لیا۔ یہ فضائیہ کی پہلی پریڈ ہے جس کی کمان کسی خاتون افسر کیپٹن شالزہ دھامی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ایئر فورس کی کمان سنبھالنے والی پہلی خاتون افسر بھی ہیں۔ ساتھ ہی پہلی مرتبہ پریڈ میں خواتین کی ٹکڑی بھی شامل ہوئی، جس میں 9 تقرر یافتہ اگنی ویر خواتین بھی شامل تھیں جو مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی تھیں۔ پریڈ میں گروڑ کی پرواز بھی شامل رہی۔ گروڑ نے حال ہی میں وطن کی خدمت کے 20 سال مکمل کیے ہیں۔ اس موقع پر چیف آف ایئر اسٹاف نے بھارتی فضائیہ کے نئے پرچم کی نقاب کشائی کی۔ بھارتی فضائیہ کا نیا پرچم انڈین ایئر فورس کے اقدار کو بہتر انداز میں ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپری حصے پر اشوک کا نشان ہے اور اس کے نیچے دیوناگری میں ستیمیو جیتے لکھا ہے۔ پریڈ کے بعد اپنے خطاب میں چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل وی کے چودھری نے بھارتی فضائیہ کے تمام افسران اور ایئر شو میں شرکت کرنے والی ٹیموں کو ان کے شاندار مظاہرے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم صرف جشن منانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ ہماری تاریخ، ہماری موجودہ کامیابیوں پر غور کرنے اور بھارت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے محافظوں کے طور پر اپنے مستقبل کا خاکہ بنانے کے لیے بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں پیشہ ورانہ مہارت، استقامت اور جذبے کی ایک قابل فخر میراث ملی ہے جو ہمارے پیش رواؤں نے تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام ایئر واریئرز کی جانب سے اپنے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے فرض کی ادائیگی میں اپنی قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ صرف آنے والے چیلنجوں سے نمٹا ہے بلکہ ان چیلنجوں کو موقعوں میں بھی تبدیل کیا ہے۔ انڈین ایئر فورس ڈے کے موقع پر آج دوپہر بعد پریاگراج میں ترونی سنگم کے کنارے ہوائی نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا مشاہدہ سی ڈی ایس، سی اے ایس اور دیگر معزز مہمان کریں گے۔ ان کے علاوہ لاکھوں لوگ سنگم اور اس کے اطراف سے اس ایئر شو کا مشاہدہ کریں گے۔ ایئر شو میں اے ایل ایچ کے علاوہ آئی اے ایف کے تقریباً 108 طیارے شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس میں دھرو ہیلی کاپٹر اور بھارتی بحریہ کا P-81 طیارہ بھی شامل ہوگا۔ ایئر شو میں بھارتی فضائیہ کی ٹیمیں سوریہ کرن اور سارنگ بھی اپنے کرتب دکھائیں گی۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ میں نئے شامل ہوئے C-295 ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ بھارتی فضائیہ کا ایک مضبوط حصہ رہے MiG-21 کی یہ آخری نمائش ہونے کا امکان ہے جسے 2025 تک منصوبہ بند طریقے سے بھارتی فضائیہ سے ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتا رمن آج وارانسی آ رہی ہیں جہاں وہ دوپہر 2 بجے BHU-IIT کی جانب سے منعقد تقریب میں شرکت کریں گی اور شام 5 بجے دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ آزادی کے امرت فیسٹیول کے تحت کل مرزا پور، سٹھیاؤں، پلہنی اور دیگر بلاکوں میں امرت کلش یاترا نکالی گئی۔ ادھر باندہ میں میری ماٹی میرا دیش کے تحت ایک وسیع پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں ودھان پریشد رکن اور BJP کے نائب ریاستی صدر مانویندر سنگھ کی قیادت میں ایک کلش یاترا نکالی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ضلع کے امر شہیدوں کے اہل خانہ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ رامپور میں بھی میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت امرت کلش یاترا نکالی گئی جس میں ممبر پارلیمنٹ شفیق انصاری نے امرت کلش میں مٹی جمع کی۔ بھارت نے ایشین کھیل 2023 میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے 107 میڈل حاصل کیے ہیں جن میں 28 گولڈ، 38 سلور اور 41 برونز شامل ہیں۔ ایشین کھیل 23 ستمبر سے 8 اکتوبر 2023 تک چین میں منعقد کیے گئے۔ یہ کھیل 2022 میں ہونے تھے لیکن کووڈ کی وجہ سے انہیں 1 سال کے لیے ٹال دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمغہ جیتنے والے تمام بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں آج بھارت اپنا پہلا میچ آسٹریلیا کے ساتھ کھیلے گا۔ یہ میچ چنئی کے M.A. چدمبرم اسٹیڈیم میں دوپہر 2 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔